ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين نهوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على أولهم السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر بالشبير والشبر قاسم طوبى وسقر قاتل المرحب والعنتر امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین سید العارفین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا علی ابن ابی طالب رحمت اللہ علی احبابہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الى بدل عبدین ما بعدہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین السلام ہے جھوک فنادی مرونجنے اک کھول کے دید جہاں تے کر توجہ ہے نہیں میں ملک نہیں میں سیدہ ہے جھوک فنادی مرونجنے اک کھول کے دید جہاں تے کر اتھ ڈو چار ڈیہن بسر کرنے بھامیں دھپتے کر بھامیں چھانتے کر اتھ ڈو چار ڈیہن بسر کرنے بھامیں دھپتے کر بھامیں چھانتے کر رب رزق جو دے دے کیا اہدائیں کو خرچ فقط شوشانتے کر نہیں جے قبر حشر دا سکھ چاندیں کچھ خرچ حسین دے ناتے کر دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی توجہ ہے آپ کی سو تو نہیں گئے جاگ رہے ہیں نا جو جاگ رہے ہیں اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری نہیں یہ والی زندگی نہیں ایسا نعرہ لگاؤ جو مومنوں کے لیے زندگی کا باعث بن جائے اور منافقوں کے لیے موت کا پیغام لائے مل کر اونچی آواز میں نعرہ حیدری دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی احساس کردگار کا اب میں نہیں بولوں گا آپ جواب دیں گے پہلی بار میں نے کہا اب آپ بتائیں گے دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی احساس کردگار کا جوہر تو ہے
جیئیں سلامت رہیں۔ احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی، اب بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ ارے اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں، کچھ بھی نہ ہو بطول کا شوہر تو ہے۔ اس طرح نہیں مل کے نعرہ حیدری، جیئیں سلامت رہیں۔ احباب ایمان، سادات عظام، ملک عرب کا ہے، شہر مدینہ کا ہے، محلہ بنو ہاشم کا ہے، گھر علی کا ہے، صحن سیدہ کا ہے، گود رسالت معاب کی ہے، اور بیٹھے ہیں حسین ابن علی۔ کچھ لوگ تھکے ہوئے ذہن سے سن رہے ہیں، نہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریفریش کر دوں گا، توجہ سید کے ساتھ کرو نا۔ جاگ رہے ہیں؟ میں پھر دہرا دیتا ہوں جملہ تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں اور تازہ دم ہو کر آج کی میری گفتگو سماعت فرمائیں۔ ملک عرب کا ہے، شہر مدینہ کا ہے، محلہ بنو ہاشم کا ہے، گھر علی ولی کا ہے، صحن جناب سیدہ کا ہے، گود رسالت معاب کی ہے، اور بیٹھے ہیں حسین ابن علی، یعنی نانے کی گود میں نواسہ بیٹھا ہے، بنائے دین کی گود میں بقائے دین بیٹھا ہے، الحسین منی کی گود میں انا من الحسین بیٹھا ہے۔ یہ کون اب زور لگائے چپ کرنے کی کوشش کرے؟ میں دیکھتا ہوں کیسے چپ رہتا ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں، رحل نبوت پہ قرآن امامت بیٹھا۔ رحل نبوت پہ قرآن امامت بیٹھا ہے، اور یہ منظر ایمان کی نگاہوں سے دیکھو اور لطف لو۔ نانا جھک جھک کے اپنے نواسے کے کبھی دائیں رخسار کا بوسہ لیتا ہے، سبحان اللہ یا کھوتا، اور کبھی بائیں رخسار کا بوسہ لیتا ہے۔ ذرا ایمان کی نگاہوں سے یہ منظر دیکھو نا، کتنا حسین منظر ہے۔ تو میرا دل ہے جو سارے آنکھوں چا سبحان اللہ۔ نانا جھک جھک کے نواسے کے کبھی دائیں رخسار کا بوسہ، توجہ، اور کبھی بائیں رخسار کا بوسہ۔ تو اور میں آج سن کے خوش ہو رہے ہیں، اندازہ لگا اس باپ کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب علی ولی نے عین اللہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ اس وقت علی خوش کتنے ہوئے ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوئے علی، مسکراتے ہوئے رسالت معاب کے قریب آئے اور مسکرا کے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ ایڈے جو ناز بیٹھے فرمائندے ہو، اتحب ولد الحسین، کیا آپ کو میرے حسین سے محبت ہے؟ جو رسول نے جواب دیا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا، یا علی تو نے کیسا سوال کیا، بھلا مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہو، هو عضو من اعضائی ثمرۃ قلبی وقرۃ عینی، الحسین منی وانا من الحسین۔ بھلا مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہو، میرے دل کا ٹکڑا حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، میرے دل کا میوہ حسین، ارے حسین مجھ سے اور میں، سارے بولو میں، بھلا مجھے حسین سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ جب یہ سوال کیا علی ولی نے اور جواب پیارا سا دیا نبی نے، تو ایک اور سوال علی مولا نے کر لیا، اور وہ سوال یہ تھا، یا رسول اللہ اب یہ بھی فرمائیے کہ آپ کو زیادہ محبت میں علی سے ہے یا میرے حسین سے ہے؟ ہن جڑا بندہ چوپ باسی جواب میں اسے تو لئی سا، یا رسول اللہ آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے ہے؟ سوال آسان ہے، بولیے، سوال آسان ہے؟ آسان نہیں ہے، سوال ہے مشکل، اور کیا اس نے ہے جسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ مشکل کشا کا کام ہوتا ہے مشکلوں کو رفع کرنا، مشکلوں کو دفع کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ کہا کرتا ہوں مشکل کی مشکلوں میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب مشکل پیدا کرنے والا خود مشکل کشا ہو۔ یہی وجہ ہے اتنا مشکل سوال کیا تھا علی نے، ابھی رسول نے جواب نہیں دیا تھا کہ حسین بول کے کہنے لگے،
بابا آؤ شرف و نسب میں بات کر لیتے ہیں، جو شرف و نسب میں زیادہ بلند ہوگا اسی سے میرے نانا کو زیادہ پیار ہوگا۔ یعنی بابا بات دلیل سے چلے گی، دعوے سے نہیں۔ جو شرف میں اور نسب میں، جو حسب میں اور نسب میں زیادہ بلند ہوگا اسی سے میرے نانا کو زیادہ پیار ہوگا۔ اپنے بیٹے کی آواز سنی، علی مسکرائے، حسین کو دیکھا، فرمایا یا حسین اتفاخر بی، حسین فخر میں مجھ سے مقابلہ کرتے ہو، علی سے مقابلہ؟ اب حد ادب تھی، علی بابا تھا، حسین بیٹا تھا۔ سمجھیے گا میری بات کو، علی بابا تھا، حسین بیٹا تھا، یہی وجہ حسین بولے نہیں، حسین خاموش ہوئے، لیکن حسین کے نانا تو پھر علی کے بھی آقا تھے، یہی وجہ حسین کے نانا نے فرمایا یا علی میں بھی چاہتا ہوں تم دونوں آپس کے فضائل کا تذکرہ کرو، یا علی پہلے تو بتا اللہ نے تجھے کتنا علی بنایا۔ توجہ ہے؟ یا علی پہلے تو بتا اللہ نے تجھے کن فضائل کا مالک بنایا۔ اب زبان بھی علی کی ہو، لہجہ بھی علی کا ہو، انداز بھی علی کا ہو، فضیلت بھی علی کی ہو، اللہ جانے کتنا پیارا ماحول ہوگا، کتنا پیارا منظر ہوگا۔ تساں تھکے ضرور بیٹھے ہو، اگر توجہ تساں کیتی چاہ یا بغیر ٹکٹ مدینے ویسوں یا مدینے کی ہواؤں کو یہاں کھینچ لائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جانا چاہتے ہیں مدینے؟ جانا چاہتے ہیں مدینے؟ کون اہل بیت کا غلام ہو ہے جو مدینے نہ جانا چاہتا ہو لیکن ٹکٹ کے پیسے جمع کروانے پڑیں گے؟ اور وہ ٹکٹ مدینے جانا ہو یا مکہ، میں کوئی اور ٹکٹ نہیں مانگ رہا آپ سے، ایک ایسا نعرہ ہے ظہور امام کے وقت مومن نعرہ یہاں لگائے گا، اپنے آپ کو سمندوانا سے مکہ میں موجود پائے گا۔ اگر یقین و ایمان ہے تو پھر مل کر بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ تو وہاں تو زبان بھی علی کی، لہجہ بھی علی کا، فضیلت بھی علی کی، یہاں میں بھی گناہگار، میری زبان بھی گناہگار، میں خطاؤں کا مجموعہ، لیکن اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ مدینے کی ہواؤں کو یہاں محسوس کریں گے۔ میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں، رسول کا حکم پا کر علی نے اپنے فضائل خود پڑھنا شروع کیے، گویا علی نے فرمانا شروع کیا، اے حسین کہاں تک فخر میں مجھ سے بات کرو گے؟ الف سے امیر المومنین میں علی ہوں، سے ثابت قدم میں علی ہوں، جن سے جاہد فی سبیل اللہ میں علی ہوں، ہے سے حلال مشکلات میں علی ہوں، خے سے خاور دو جہاں میں علی ہوں، دال سے دلاور اکبر میں علی ہوں، زیال سے ذاکر اکبر میں علی ہوں، رے سے رہبر معظم میں علی ہوں، سین سے ساقی کوثر میں علی ہوں، شین سے شافی محشر میں علی ہوں، اور سواد سے صدیق اکبر۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ بھئی زمانے والے جسے صدیق بنائیں وہ اور ہوتے ہیں، خدا جسے صدیق بنا کے بھیجے، نبی جس کی صداقت کا اعلان کرے، قرآن جس کی صداقت کی گواہی دے وہ اور ہوتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں ساقی کوثر، جاگنا تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ، علی فرماتے ہیں ساقی کوثر میں علی ہوں، شین سے شافی محشر میں علی ہوں، سواد سے صدیق اکبر میں علی ہوں، زواد سے ضامن روز جزا میں علی ہوں، توئے سے طاہر اطہر میں علی ہوں، زوئے سے ظاہر ازہر میں علی ہوں۔ علی فرماتے عین سے علی عین اللہ میں علی ہوں، غین سے غالب علی کل غالب میں علی ہوں۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ ضرور بولے، باقی بے شک خاموش رہیں اور نیند کر جائیں۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں، علی فرماتے غین سے غالب علی کل غالب میں علی ہوں، فے سے فاروق اعظم میں علی ہوں، قاف سے قسیم النار والجنہ، میم سے من کنت مولا میں علی ہوں، من کنت
مولا میں علی ہوں، من کن تو مولا بتانے کے لیے رسول نے محنت کتنی کی، جو ہے من کن تو بتانے کے لیے میرے رسول نے محنت کتنی کی۔ آیات کر غدیر کے اس میدان کو جب پالانوں کا منبر بنایا گیا، نبی نے علی کا بازو پکڑ کے بلند فرمایا، تھوڑی چپ تو صدقے ونجا، ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہا تھا اتنا بلند کیا۔ نعرے مارن والے بندے میرے نال کوئی نہیں ہوتے۔ چلیں آپ اس جملے پہ اس طرح نہیں بولے جس طرح بولنے کا حق ہے، تو اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ مل رہے تھے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، مل رہے تھے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے حکم پروردگار سے مقام غدیر خم پہ پالانوں کا منبر سجا کے حاجیوں، نمازیوں اور صحابیوں کے 3 سٹار مجمع میں پنجتنی اعلان کرتے ہوئے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ارے یاد رکھو، آج کے بعد جس جس کا میں مولا اس کا نہیں، میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے، جس جس کا میں مولا اس کا، سارے بولیں اس کا زبان کے ساتھ دل بولا۔ مجمع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں پہلی مرتبہ آپ کے ہاں پڑھنے آیا ہوں، آپ مجھے چیک کر رہے ہوں گے، میں آپ کو چیک کر رہا ہوں، جو ہے نا جی۔ مجمع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی ہی مجلس میں بتا کے جا رہا ہوں۔ ایک انتہائی ذہین و فتین لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے، ادھر منبر پہ آنے والے نے ابھی بات نہیں کی، ابھی اس نے اشارہ کیا اور آپ پہنچ گئے، آپ سمجھ گئے کہ اس کے بعد خطیب کہنا کیا چاہتا ہے۔ خطیب اس جملے میں اشارہ کس بات کی طرف کر رہے ہیں، خطیب کے ضمیر میں کیا بات ہے، معافی ضمیر اس کا کیا ہے، اشارہ سمجھ گیا۔ دوسرے ذہین اور پہلے ذہین و فتین، دوسرے سادہ لوگ ہوتے ہیں، شاید ہمارے ملتان والوں کی طرح۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ذہین تو آپ کی طرح نہیں ہوتے، خطیب نے بات کی، اس نے اعلان کیا اور وہ سمجھ گئے۔ اور کچھ لوگ انتہائی دھڑ ہوتے ہیں، یعنی نہ انہیں اشارہ سمجھ آتا ہے، نہ انہیں بات اور اعلان سمجھ آتا ہے، ان کو کوئی بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک کوئی چیز ان کے سامنے پکڑ کے دکھلا نہ دی جائے۔ میرے رسول جانتے تھے مجمع کی 3 قسمیں، اور 3 قسم کے لوگوں سے آگاہ بھی تھے، واقف بھی تھے۔ یہی وجہ ہے میرے رسول نے فقط اعلان پہ اکتفا نہیں کیا، میرے رسول نے فقط اشارہ نہیں کیا، حق اور حقیقت جو اعلان بھی کیا، اشارہ بھی کیا، اور بازو پکڑ کے دکھلا بھی دیا۔ اشارہ کیا تو پہلا گروہ سمجھا، اعلان کیا تو دوسرے کو سمجھ آ گئی، اور بازو پکڑ کے دکھلا دیا تو تینوں سمجھ گئے۔ سمجھے نا؟ تینوں سمجھے، تبھی تو بخن بخن کہہ رہے تھے، بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومن۔ اچھا بیٹھے بیٹھے ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، دل چاہتا ہے آپ کی نظر کروں اور آپ کا تھوڑا سا اور امتحان لے لوں۔ آپ کتنا سنتے ہیں منبریوں کو؟ ٹھیک ہے میری سر نہیں ہے، میں اس سر میں پڑھ رہا ہوں جس سر میں رسول پڑھتے تھے علی کے فضائل۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عرض کر رہا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، جب رسول اللہ غدیر کے میدان میں اعلان غدیر فرما رہے تھے اور اعلان ولایت مولا امیر فرما رہے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں کہاں تھا؟ اور یہ سمندوان احمد پرسیال کے مومنین آپ کہاں تھے؟ سوچ لو۔
سوچ لو، ایک صلوات پڑھو اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید آپ نے سنا ہو، آج علی کی ولایت کا اقرار وہی کرتا ہے جس کی روح نے، چلے میں جملہ مکمل نہیں کرتا، اب بوٹی میں نے آپ کے حوالے کر دی، اب تو بتا دو جب رسول نے میدان غدیر میں اعلان کیا تو صحابے کی تھا؟ تو کہہ دو نا کہ رسول ممبر پہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے، ہم ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے اور لبیک کہہ رہے تھے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے لبیک، اگر وہاں آپ لبیک کہہ رہے تھے تو جو وہاں تھا وہ یہاں اپنی موجودگی کا احساس دلائے اور بلند آواز میں جواب دے، نعرہ حیدری۔ اچھا اگر آپ وہاں تھے تو پھر ہم وہاں تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم وہاں تھے، تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے کر کیا رہے تھے؟ بھئی سادہ سی بات ہے، رسول اعلان کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے۔ دنیا کہتی ہے شیعوں کا کلمہ لمبا، ہماری کوئی بات رسول کے فرمان اور قرآن کے اعلان سے آگے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارا ہر عقیدہ رسول کے اعلان کے مطابق ہے اور قرآن کے فرمان کے مطابق ہے۔ رسول میدان غدیر میں منبر غدیر پہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اعلان کر رہے تھے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اگر پورا اعلان سنو تو رسول نے فرمایا اللہ مولا، یا اے لوگو سنو، اللہ میرا مولا۔ ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول نے اعلان کو آگے بڑھایا، رسول نے فرمایا انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ ہم نے نیچے بیٹھ کے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اب اگر یہاں رسول کا اعلان رک جاتا تو شیعوں کا کلمہ بھی رک جاتا۔ ادھر رسول کا اعلان جاری رہا، ادھر ہمارا کلمہ لمبا ہوتا گیا۔ رسول نے فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، میں دیکھوں گا کون کون جاگ رہا ہے اور کون کون تھک چکا ہے۔ رسول نے فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہم نے نیچے بیٹھ کے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصلہ۔ تو علی اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ میم سے من کنت مولا میں علی، لام سے لائق منبر میں علی، میم سے من کنت مولا میں علی، واو سے وجہ اللہ میں علی، اور یہ سے ید اللہ میں، سارے بولیں یہ سے ید اللہ میں علی۔ فضائل گنواتے رہے، رسول مسکراتے رہے، اور پریشان میرے مولا حسین بھی نہیں ہوئے۔ اللہ جانے حسین کو اپنی عظمتوں پہ کتنا ناز۔ میں تھک گئے آپ، بھئی 2 جملوں کی اجازت دے دیں اور آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ بابا آپ نے جتنے فضائل پڑھے حق ہیں، سچ ہیں، لیکن بابا آپ نے جتنے بھی فضائل پڑھے وہ تو میرے بابا علی کے ہیں۔ بابا میرا بابا وہ ہے جس کے فضائل آپ نے پڑھے۔ بابا میں حسین اگر کہوں تو کہہ سکتا ہوں جیسا میرا بابا ویسا آپ کا نہیں، جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نہیں، اور جیسی میری اماں بطول ویسی آپ کی نہیں۔ دیکھ حسین کی عظمت کیا ہے، دیکھ حسین عظیم کتنا ہے۔ اور جب حسین اتنا عظیم ہے تو اے حسین کا چاہنے والا اپنی بھی ٹٹول کر۔ جب مجلس حسین میں آیا کر تو اور ایسے اٹھ کر جایا کر تو اپنے اندر تلاش کر حسینیت کے جذبے میں اضافہ ہوا یا ویسے کا ویسا ہوں۔ میں کیا کروں، میں کافی دیر سے پہنچا ہوا، مجھے اب وقت ملا، 2 جملے عرض کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ کیا
میں ویسے کا ویسا ہوں، یہ حسینیت کے جذبے میں اضافہ ہوا۔ ارے جب حسین اتنا بلند ہے تو تو بھی اپنے آپ کو بلند کر، اس لیے کہ حسین کا سچا بیٹا فرماتا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ اے دعوے حسینیت کرنے والوں، اے زیب حلقہ ہو کر میرے دادا حسین کا ماتم کرنے والوں، یاد رکھو تم ہو ہماری پہچان کا ذریعہ، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار، باعث شرم نہ بننا۔ یعنی کیا فرمانا چاہتے ہیں حسین کے بیٹے؟ حسین کا بیٹا یہ کہنا چاہتا ہے تم جب حلقہ ماتم میں جاتے ہو، تم جب گھر سے چل کر ذکر حسین میں جاتے ہو، اس وقت تم ملک خان پٹھان اور نمبردار نہیں ہوتے، اس وقت تم حسینی ہوتے ہو۔ اور تمہارا تعارف ایک حسینی کے ذریعے اور عزادار کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا اپنے کردار کو ایسا اچھا بنانا کہ زمانہ دیکھے تمہیں مانے ہمیں۔ بھئی میں غلط پڑھوں تو مجھے فرما دیجئے گا، بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں دو جملے۔ زمانہ دیکھے تمہیں اور مانے ہمیں، کہنے پہ مجبور ہو جائے ارے جب غلام اتنا اچھا ہے تو امام کتنا اچھا ہوگا۔ مزاج حر بلالی اکھ دل تیمار پیدا کر، حبیب ابن مظاہر دی نگاہو پیار پیدا کر۔ میں کوج خواب وچ آکے ہڈسیا جون حبشی نے حسینی جو سڑویں دیں کچھ کردار پیدا کر۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ حسینی جو سڑویں دیں کچھ کردار پیدا کر، تیرا کردار فیصلہ کرے گا کہ تو حسینی ہے یا کسی اور کے لشکر میں ہے۔ ویسے تو کون ہے جو نہ کہے کہ میں حسینی ہوں؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حسین کو مانتا ہوں۔ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی حسین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ یاد رکھو آخری لفظ میں یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو حسین کی مانتا ہے، ایک بار سارے بولو، جو حسین کی مانتا ہے وہی حسین کو مانتا ہے۔ تیرے کردار کو درست کرنے کے لیے تجھ تک اللہ کا دین اور مصطفیٰ کی شریعت پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں حسین ابن علی نے۔ ذرا کربلا پہ نگاہ کر۔ ابھی میرے بھائی زیغم عباس زکی وہ بھی ملتان سے تشریف لائے اور میں بھی ملتان سے آیا ہوں۔ جب انہوں نے دو جملے شہزادہ باب الحوائج علی اصغر کے پڑھے تو میرا بھی موضوع بدل گیا، میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی رباب کے جگر کے ٹکڑے کے دو بین پڑھ دوں۔ حسین کا وہ لاڈلا سپاہی جسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا تیر کھانے کے بعد روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ اجرکم اللہ، میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں لیکن اتنا مجھے پتہ چل گیا، اتنا مومنین مجھے بتا رہے تھے کہ سمندوانہ کے مومنین مصائب کے عاشق ہیں۔ اب میں دیکھوں گا آپ کتنے مصائب کے عاشق ہیں۔ میں اس علی اصغر کے مصائب کیا پڑھوں کہ جس کو وہ تیر مارا گیا کہ صغیر کا قد چھوٹا تھا، تیر لمبا تھا۔ اجرکم اللہ، اور تیر 3 نوکوں والا تیر تھا۔ عزاداروں کبھی اندازہ لگایا ہے عرب کے لوہاروں نے کبھی ایسا بھی تیر بنایا ہوگا جو 6 مہینے کے بچے کے لیے ہو؟ نہیں، لوہار تو تیر بناتے تھے گھوڑوں کو گرانے کے لیے، لوہار تو تیر بناتے تھے بڑے بڑے بہادر لوگوں کو گرانے کے لیے۔ وہ بڑا تیر جوڑا ہے ہرملے نے رباب کے علی اصغر کے لیے، تیر فراٹے بھرتا آیا، علی اصغر کی گردن میں لگا، ایک کان سے دوسرے کان تک رباب کا علی اصغر ذبح ہو گیا۔ عزاداروں، میں کتنے مصائب اس شہزادے کے پڑھوں جو ایک بار نہیں، جو کربلا میں 3 بار مارا گیا۔ پہلی بار ہرملے کا 3 نوکوں والا تیر لگا، دوسری بار جب سروں کی گنتی کی گئی
شرم نہیں کرو. جب سروں کی گنتی کی گئی اور گنتی میں ایک سر کم تھا، اس وقت کسی نے پوچھا وہ کہاں ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا تھا. ایک ظالم نے اشارہ کیا، میں نے دیکھا تھا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے صغیر بچے کی قبر ان خیموں کے پیچھے بنا رہا تھا. بس عزادارو، اب ظالم حرام زادے نے حکم دیا. کئی حرام زادے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ نیزے کربلا کی زمین میں مارتے تھے. یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ نیزے کربلا کی زمین میں نہیں، جناب رباب کے جگر میں لگ رہے تھے.